آج ان دونوں کو گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن حویلی میں ایک عجیب سی وحشت پھیلی تھی۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، سب ملازمین بھی خاموشی سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ سب کو ہی آہل کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ وہی تو تھا جو حویلی میں رونق لگائے رکھتا، ملازمین سے نرمی سے بات کرتا۔ اب جب وہ نہیں تھا تو خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ آبان پچھلے 1 مہینے سے سب کچھ بھلائے یہیں تھا۔ بزنس اس کا جگری دوست دیکھ رہا تھا اور اس کے تمام کام سنبھال رہا تھا۔ اسے کسی چیز کی ہوش نہ تھی، سب سے لاپرواہ بنا وہ بس اس وقت معاملے کی تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے اگلی صبح سب کو اکٹھا کر کے ساری بات کا پتہ لگایا۔ جو سچائی سامنے آئی تو خود کو ایک بار پھر سے ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے تو سوچا تھا اپنے بھائی اور چچا کے قاتل کو دردناک سزا دے گا، اپنی ماں کے سامنے لائے گا، لیکن یہاں جس دن سب لوگ حویلی سے شہر کے لیے نکلے تھے، اسی وقت آہل اور حسین صاحب بھی پنچایت کا معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے نکلے۔ بات یہ تھی کہ جب ان لوگوں نے پنچایت کا فیصلہ کیا تو دوسری برادری کے آدمی نے پنچایت کے فیصلے سے انکار کر دیا۔ وہ گاؤں کے معمولی کسان کی زمین پر اپنا قبضہ کیے ہوئے تھا۔ آہل نے پنچایت میں یہ بات رکھی اور اسے زمین پر سے اپنا قبضہ ختم کرنے کا کہا تھا، اور اگر وہ بات سے انکار کرتا ہے تو اسے سزا کے طور پر زمین کے ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی لوگوں کو دینی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی دوسری جانب کے افراد غصے میں آ گئے تھے اور ان کے آدمیوں کے ساتھ مار دھاڑ شروع کر دی۔ ان کا سربراہ جس کا زمین پر قبضہ تھا، اس نے سب کو لڑتے دیکھ حسین صاحب پر اپنی پستول تانی تھی اور گولی سیدھا حسین صاحب کے سینے پر چلا دی۔ آہل غصے سے آگ بگولا ہوتا ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس وقت دونوں جانب سے فائرنگ شروع ہوئی تھی اور ایک گولی آہل کا سینہ چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ آہل کوئی جوابی کارروائی کرتا، مقابل نے دوسری گولی بھی چلائی۔ اس کو گھٹنوں کے بل گرتا دیکھ اس کے گارڈ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے اور بنا دیکھے دوسری جانب فائرنگ شروع کر دی۔ آہل کے گارڈ غصے سے بپھرے ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی فائرنگ سے دوسری برادری کے تمام افراد رہ گئے تھے۔ جس شخص نے آہل پر گولی چلائی تھی اس کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں اتار دی گئی تھی اور فوراً آہل اور حسین صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچنے تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ آبان ساری بات سنتا بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے لال انگارہ آنکھیں لیے وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا اپنے بھائی کے قاتل کو سخت سے سخت سزا دے گا، لیکن شاید خدا کو بھی اس پر ترس آ گیا، ورنہ آبان اسے تڑپا کر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کی زندگیاں واپس اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی، سوائے نور کے جو بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ہر وقت سب اس کے قریب رہتے، اس کی دلجوئی کرتے رہتے، لیکن وہ بالکل خاموش ساکت بیٹھی رہتی۔ وہ دیکھنے میں بیمار زدہ سی لگتی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے اس کی راتوں کو رونے کی چولی دیتے۔ اس کو یوں خاموش دیکھ کر سب کا دل کٹنے لگتا۔ وہ اور آبانی تو پوری حویلی میں ہر وقت رونق لگائے رکھتے تھے، حویلی کی جان کہلاتے۔ ایک ویسے منو مٹی تلے جا سویا تھا تو دوسری کے پاس ہوتے ہوئے بھی وجود میں کوئی حرکت نہ تھی۔ اس نے نہ اپنی بچی کا خیال رکھا نہ اپنا، ہر وقت کمرے میں بند بالکل خاموش بیٹھی رہتی۔ مزنہ زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی۔ آبان واپس نہیں گیا تھا۔ حسین صاحب تو بھائی اور بیٹے کے جانے کے بعد بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، نہ وہ اپنے کمرے سے نکلتے اور نہ ہی زمینوں اور پنچایت کے سلسلے میں باہر جاتے۔ سب کچھ آہل کے لیے ہی سنبھال رہا تھا، اکیلے ہی سنبھال رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حویلی میں پھیلی خاموشی سے گھبراتی مزنہ باہر لان میں آ گئی۔ آسمان کی جانب دیکھتی وہ افق پر پھیلے بادلوں کو دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتی اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ آ گیا، اس کی جانب پلٹتی وہ بولی تھی، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ اس وقت؟ کہتے اس نے مزنہ کے گرد اپنی اجرت کی چادر اوڑھائی تھی اور سر سپاٹ تاثرات میں اس سے استفار کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے اندر عجیب قسم کی خوف اور وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ خاموشی تھی اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ سب کب ٹھیک ہوگا آبان؟ اس کے سینے سے سر ٹکاتی نم لہجے میں اسے پوچھنے لگی۔ آبان اس کی رندی ہوئی آواز سنتا، آنکھوں میں نمی دیکھ پریشان ہوتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اتنا بڑا صدمہ ہے، اتنی جلدی سب کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ بہت روتی ہے آبان، بہت زیادہ یاد کرتی ہے بھائی کو۔ میں جب اسے روتا دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے میری سانسیں تھم جائیں گی۔ مجھے اس کو یوں روتا دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے کمرے سے آتی آہیں سسکیاں میرا دل کچلتی ہیں، میرا دل پھٹ جائے گا، آپ سب کچھ ٹھیک کر دینا۔ وہ روتی بے انتہا معصومیت سے اسے دیکھ کر بولی، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی ہو، اسے بھی ہلکان کر رہی تھی۔ آبان تکلیف اور کرب سے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، مزنہ میری جان ایسے کیوں بول رہی ہیں آپ؟
یار ایسے تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی. اچھا میری بات سنیں، اگر آپ کو یہاں اچھا نہیں لگ رہا تو میں کل آپ کو واپس لے جاتا ہوں اسلام آباد. اس سب میں آپ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرنا چاہتا. میری پہلی ترجیح آپ ہیں، اسے ایک یہی حل سوچا تھا، اس لیے اس نے واپسی کا کہا، کیونکہ وہ خود بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ مزدہ بہت خاموش رہنے لگی ہے. وہ گھر اور باہر کے جمیلوں کی وجہ سے اس پر بالکل بھی توجہ نہ دے سکا تھا، اور اسے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. اس سب کے بیچ وہ اسے تو بالکل ہی نظر انداز کر گیا تھا. وہ بھی تو اپنے ساتھ ایک اور جان کو لیے ان سب کے لیے سارا دن ہلکان ہوتی رہتی. کبھی بی جان کو زبردستی کھانا کھلاتی تو کبھی فجر کو نور العین سے بات کرنے کا کہتی. 1 مہینے سے وہ اپنی صحت پر بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی تھی. وہ مسلسل سب کے ساتھ سارا دن بیٹھی رہتی، کسی نہ کسی طرح ان کو باتوں میں لگائے رکھتی. جب سے آہل گیا تھا فجر کی ساری ذمہ داری اس پر آ گئی تھی. نور العین تو بس خاموش دیواروں کو دیکھتی رہتی یا پھر آہل کی تصویر گود میں لیے بیٹھی رہتی. آپ کیا کہہ رہے ہیں آبان؟ میں اس طرح ان حالات میں سب کو یوں اکیلا تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ سب کو اس وقت آپ کی اور میری ضرورت ہے. اس وقت میں ہمیں سب کا سہارا بننا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. اور آپ واپس جانے کی بات کر رہے ہیں تو اور کیا کریں؟ چہرہ دیکھا ہے آپ نے اپنا کیسا پیلا پڑا ہے. سب کی فکر ہے آپ کو، لیکن اپنی نہیں. اپنا بھی تو خیال رکھیں. یوں سب کے لیے پریشان ہوتی رہیں گی تو خود بیمار ہو جائیں گی. اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور آپ یہاں بغیر کسی گرم چادر کے کھڑی ہیں. وہ متفکر ہوتا، اس کی گرد چادر صحیح کرتا، اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا. تو میں اور کیا کروں؟ سب کو یوں خاموش روتا دیکھ میرا دل پریشان ہوتا ہے. حلق سے کھانا نہیں نیچے جاتا، دل گھبرا جاتا ہے تو میں باہر آ جاتی ہوں. وہ منہ بسوڑتی اپنی کانسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھتی خفگی سے بولی تھی. تو میں کب لے جانا چاہتا ہوں آپ کو یار؟ میں بھی تو بس یہی کہہ رہا ہوں. اگر خود بیمار ہو جائے گی تو باقی سب کا خیال کیسے رکھے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ نرم پڑتے ہوئے بولا تھا. خود کا بھی خیال رکھا کریں. میں آگے ہی بہت بڑا نقصان اٹھا چکا ہوں اپنے جان سے پیارے بھائی اور چچا کو کھو کر. اب مزید مجھ میں کچھ بھی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. وہ رنجیدہ ہوتا اسے ساتھ لگائے بولا تھا. مزدہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی. بڑی ہوئی داڑھی، بکھرے بال، کل کے پہنے ہوئے شکن زدہ سے کپڑے. سچ میں اپنوں کی جدائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا. اس کے قریب جھکتی، اس کے سینے پر لب رکھتی، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتی، آنکھوں میں محبت سموتے ہوئے بولی تھی. میں ہر پل آپ کے ساتھ ہوں، ہر لمحہ. آپ پریشان نہ ہوں. یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. ہم دونوں مل کر سب پہلے جیسا کر دیں گے. بے شک ہم اپنوں کی کمی کو مکمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے دکھ درد میں ان کا سہارا تو بن سکتے ہیں. انہیں اپنا ساتھ تو دے سکتے ہیں نا. آپ ہمت رکھیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں. انشاءاللہ وہ یہ وقت بھی گزار دے گا. آبان اس کی باتیں اور ہونٹوں کے لمس کو اپنے سینے پر محسوس کرتا آنکھیں مول گیا تھا. تڑپتے دل پر مسیحائی کا لمس محسوس ہوتا دیکھ اس نے اسے اپنے حصار میں بھر لیا تھا. دل کو اس کے نرم و نازک لمس سے قرار آیا تھا. اس کی محبت بھری آواز سے چہرے پر ایک دم نرمی چھا گئی تھی. اس بات میں سر ہلاتا اپنی متاع جاں کو لیے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ اور مزنہ کی بے تحاشا توجہ کی وجہ سے نور العین کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی آنے لگی تھی. فجر کو وہ اپنے ساتھ سلانے لگی تھی. اس کے کام بھی اپنے ہاتھ سے خود کرنے لگی تھی. دن میں جب کوئی مرد حویلی میں موجود نہ ہوتا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی، سب کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارتی. اس نے خود میں ہمت پیدا کر لی تھی. اس نے خود کو وقت اور حالات کی نظر کر دیا تھا. کب تک وہ یوں خاموش کمرے میں بند بیٹھی رہتی؟ اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنی بچی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اسے خود میں ہمت جمع کرنی تھی. اسے اس تمام صورتحال کو فیس کرنا تھا. وہ کہاں کہاں سے اس کی یادیں مٹاتی. وہ جہاں سے گزرتی اس جگہ کو دیکھ اس کی یاد آتی. آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی تھی. وہ بچپن سے ایک ساتھ اس حویلی میں کھیلے تھے. ان کا بچپن جوانی ایک ساتھ گزری تھی. وہ سیڑھیوں میں کھڑی لاؤنج کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ بچپن میں خوب کھیلا کرتے. حویلی کے کونے کونے میں اس کی یادیں، اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. اچانک اس کا سانس لینا دوپہر ہو گیا تھا. دم گھٹتا محسوس ہونے لگا. دل کیا تھا حویلی چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جائے جہاں یہ یادیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ وہ سچ مجھ پاگل ہو جائے گی. وہ بھاگتی ہی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. کیسے رہے گی وہ اس کے بغیر؟ کیسے؟ اس نے تو اس کے بغیر جینا سیکھا ہی نہیں تھا. بچپن سے وہ اس کے ساتھ رہا تھا. اس کی یادوں میں، سوچوں میں بس اس کا ہی چہرہ تھا. ڈھیر سال ہونے کے بعد وہ وضو کرتی نماز پڑھنے لگی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے خدا سے اس کی اور اپنے بابا کی مغفرت کی دعا مانگنے لگی تھی.
اسے یاد کرتے وہ اکثر روتی رہتی، یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے، مجھے میری بچی کو پالنا ہے، مجھے اسے سنبھالنا ہے۔ فجر اس کی سسکیاں سنتی، اس کی کئی باتیں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ماما کیوں رو رہی ہے؟ وہ بھی ماں کو روتا دیکھ کر رونے والی صورت بناتے ہوئے بولے، بابا کو بتاؤں گی آپ کو کس نے مارا۔ ماں ماتھے پر تیوری چڑھائے اپنی ماں کو خاموش کروانے کے لیے اپنے باپ کو یاد کرنے لگی تھی۔ نور اسے ساتھ لگاتی سرخ سرجی آنکھوں کو میچ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ وہ بچی کیا جانے کہ اب اس کا باپ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ماما چپ کل جاؤ، بڑے بابا نے کہا ہے، بابا کام سے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے، رونا نہیں ہے۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلہ بناتی اس کے آنسو پوچھتے بولی تھی۔ وہ بے جان سی ہوتی اٹھتی بستر پر لیٹ گئی، اب تو اس میں مزید رونے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ ان گزرے 2 ماہ میں اس نے سارا وقت رو کر گزارا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ وہ سب کے سامنے نہ روتی۔ وہ جانتی تھی مزنہ اپنی حالت کی فکر کیے بغیر کیسے ان کی فکر میں گھل رہی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ گزرے 2 مہینوں میں اس نے ان کا بہت خیال رکھا تھا، اس لیے اپنے آنسو اس سے چھپا کر ہی رکھتی، اس کے سامنے زیادہ تر نارمل رہنے کی کوشش کرتی۔ غم اتنا بڑا تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہ لیتا، لیکن اب وہ سنبھل رہی تھی۔ نور مزنہ کی نہ کرنے کے باوجود اس کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی رہتی۔ مزنہ کی صحت کو دیکھ کر اسے خود شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی کہ اللہ اتنی دیر بعد اسے اولاد کی نعمت عطا کر رہا ہے۔ وہ اس سارے وقت میں ان سب کے پیچھے خوار ہو رہی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی وقت باتیں کرتی، اس بیچ حال کو یاد کرتی، کتنی بار روتی اور مسکراتی، فجر کی شرارتوں پر مسکراتی۔ بی جان مریم بیگم اسے مسکراتا دیکھ آنسوں میں آنسو لیے مزنہ کی جانب تشکر بھری نظروں سے دیکھتی۔ اس کی بے تحاشا توجہ کی وجہ سے ان کی بیٹی 2 مہینے بعد پھر سے تھوڑا مسکرانے لگی تھی، زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی، ورنہ تو اس کی اداس آنکھیں دن بدن گرتی صحت کو دیکھ تو سب پریشان ہو گئے تھے، لیکن اس سب میں آمنہ بیگم بالکل خاموش تھی۔ وہ نہ مزنہ سے بات کرتی اور نہ اس کی جانب دیکھتی۔ آہل کے جانے کے بعد مزنہ کی وجہ سے سب کا دل بہل گیا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی الٹی بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے سب کے چہروں پر پھر سے خوشی آنے لگی تھی۔ فجر کے ساتھ مل کر وہ خوب کھیلتی، اکثر بے دھیانی میں وہ تیزی سے سیڑھیوں پر لنگھتی، اس کی اس حرکت سے سب کا دل ڈر جاتا۔ اسے بی جان نے بہت بار ٹوکا تھا، لیکن وہ ان کی بات کا اثر لیے بغیر فجر کے ساتھ لگی رہتی۔ اس کی شرارتوں سے حویلی کی رونقیں واپس لوٹنے لگی تھی۔ آبان جو اس کا اب حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کے کھانے پینے اور میڈیسن کا خیال رکھتا۔ رات کے کھانے پر سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ آبان نے خود اس کی پلیٹ میں رائس ڈالے تھے اور چمچ رکھتا پلیٹ اس کے آگے کر گیا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے تھوڑا تھوڑا کھانے لگی تھی اور چور نظروں سے نور کو دیکھتی، جو اس کے بالکل ساتھ دوپٹہ آگے کو کیے بیٹھی تھی۔ مزنہ اسے دیکھتی کچھ اشارے کرنے لگی تھی، نور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولی، یار بچا لے میری پیاری بہن، میری پلیٹ سے کسی طرح یہ چاول نکال لے۔ نور اس کی بات سنتی لب دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی، میں کیا کروں، بھائی ساتھ بیٹھے ہیں۔ آبان کا فون بجا تھا، فون یس کرتا سب کے درمیان سے اٹھتا کال سننے باہر چلا گیا۔ اس کی جاتی وہ اپنی پلیٹ سے نور کی پلیٹ میں آدھا کھانا ڈیلتے جلدی سے پلیٹ اپنے سامنے واپس رکھ گئی۔ بی جان اس کی حرکت دیکھتی اسے گھوریوں سے نوازتی ہوئے بولی، اچھے سے کھاؤ مزنہ، میں آبان کو بتاتی ہوں تم کھانے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہی۔ مزنہ ان کی بات سنتی بوکھلا گئی تھی۔ بی جان مجھے یہ سب نہیں کھانا، مجھ سے نہیں کھایا جاتا اتنا زیادہ، وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں آبان واپس آتا ان کے قریب بیٹھ گیا تھا، جلدی فنش کریں، ابھی آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا۔ مزنہ سر جھکائے پلیٹ میں چمچ ہلاتی منہ میں بڑبڑائی، تھوڑا سا کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا آپ سے مزنہ، ایسے آپ اپنی اور بیوی دونوں کی جان مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے سختی سے آپ کی ڈائٹ پر توجہ دینے کے لیے کہا ہے، آپ سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا، ایسے رکھیں گے آپ اپنا خیال۔ وہ سرد و سپاٹ انداز سے لہجے میں سختی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مزنہ کی آنکھوں میں اس کے سخت انداز سے آنسو جمع ہو گئے تھے، وہ نم نظروں سے اسے دیکھتی اٹھتی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی بچی کے ساتھ اتنی سختی سے بولنے کی، اکثر ایسی حالت میں دل نہیں کرتا کھانے کو۔ جاؤ اب جا کر اسے راضی کرو، اس سے پوچھو جو کہتی ہے اسے منگوا کے دو۔ کی جان اس پر برہم ہوتی گویا ہوئی، فضول میں بچی کو ڈانٹ دیا، ابھی اتنی خوش تھی، اب جا اور راضی کر اسے۔ مریم بیگم نے بھی اس کو جھڑکا تھا،
وہ اٹھتے اپنے کمرے میں گیا تو وہ لائٹ آف کیے سر تک کمفرٹر تھانے لیٹی ہوئی تھی. وہ دانتوں تلے لب دباتا بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب بیٹھا لہجے میں نرمی لیتے ہوئے بولا تھا. سوری، مجھے سب کے سامنے ایسے نہیں تھا بولنا چاہیے تھا آپ کو. اسے ٹچ سے مس نہ ہوتا دیکھ اس پر سے کمفرٹر کھینچتا ہوا بولا تھا. یار سوری بول تو رہا ہوں اور کیا کروں اب. پہلے کبھی میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ مرزا اسی بات سنتی منہ پھیرتے خاموش لیٹی رہی. اس کو یوں خاموش دیکھا بان اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تھا. سوری میری زندگی، یار معاف کر دیں. آپ جانتی ہیں نا میں بس آپ کی صحت کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. وہ بغیر کسی تاثر کے خاموش لیٹی دوبارہ کمفرٹر چہرے پر کرنے لگی تھی. آبان اس کی کوشش ناکام کرتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے بولا. سوری، ریئلی سوری. نیکسٹ کبھی ایسا نہیں کروں گا. پلیز مان جائیں یار. آپ نے مجھے سب کے سامنے اتنا ڈانٹا، میں اتنی انسلٹ ہوئی سب کے سامنے. وہ روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی اس کے ہاتھ چٹکتے ہوئے بولی تھی. مزنا رونا نہیں بالکل. اسے روتا دیکھ وہ پل میں بوکھلا کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا. اس کے سینے پر ہاتھ مارتی روتی اپنی سرخ ناک اور نم آنکھوں سے دور ہوتے ہوئے بولی. مجھے میری ماما کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. یار مزنا کیا ہو گیا ہے؟ سوری کر تو رہا ہوں آپ سے. ہسبینڈ تو اپنی وائف کو اتنا ڈانٹ لیتے ہیں. یار یہاں تو میں نے تھوڑی سی سختی سے بات کی ہے اور آپ مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی ہیں. اچھا اب کبھی نہیں ڈانٹوں گا. پلیز رونا تو بند کریں. اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی وہ بولی. تو ہوتے ہوں گے وہ خاوند، لیکن یہاں آپ کے مقابل مزنا شاہ ہے. مجھے اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت عزیز ہے آبان چودھری، اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں. وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے بولا تھا. جی ہاں جانتا ہوں، اسی لیے تو آپ کو پسند کیا. اور آگے کو جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا. معاف کر دیں پلیز، جو آپ کہیں گی وہ لاؤں گا آپ کے لیے. اب وہ اس کی محنتوں پر آ گیا تھا. وہ بھی جان بوجھ کے اسے تنگ کرنے کے لیے اسے خفتی دکھا رہی تھی. میں ناراض ہوں. وہ پھلائے اسے بہت پیاری لگی تھی. آبان مسکراہٹ چھپاتا چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے گویا ہوا. تو یار میں منع تو رہا ہوں نا. آپ نے جو کھانا ہے مجھے بتائیں، میں کسی چیز سے منع نہیں کروں گا. مزنا اس کی بات سنتی جھٹکے سے سیدھی ہوئی. سب کچھ لا کر دیں گے. اسے کن اکھیوں سے دیکھتی پوچھا کہیں وہ اپنی بات سے پلٹ ہی نہ جائے. اچھا پھر مجھے گول گپے کھانے ہیں اور ساتھ میں کوک پینی ہے. جلدی سے جائیں اور لا کر دیں، ورنہ میں بالکل بات نہیں کر رہی. وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی. اچھا ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ارم کو وہ لے آتا ہے. سب باہر مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ میں نے اتنی سختی سے بات کی آپ سے، اور یہاں آپ کی فرمائش دیکھو. وہ جلتا اس کو گھورتا ہوا بولا. بہت اچھا ہوا ہے، آپ کو تو اور ڈانٹ پڑنی چاہیے تھی. وہ مسکراتے ہوئے بولی. اگلی صبح مزنا کا چیک اپ تھا اور آبان کو بھی کچھ کام تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام آباد کے لیے نکل گئے. سب سے پہلے وہ لوگ ہسپتال ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گئے تھے. ڈاکٹر نے اسے کچھ ملٹی وٹامنز لکھ کر دی اور اچھی ڈائٹ کا کہا تھا. اس کے علاوہ سب کچھ بالکل نارمل تھا. آبان ڈاکٹر کی بات سنتا ریلیکس ہوتا. مزنا کو اس کی امی کے گھر چھوڑتے کچھ ضروری کام سے آفس کے لیے نکل گیا تھا. دوسری جانب گھر آتے ہی مزنا اپنے بابا کو بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی. آبان سے اجازت لیتی وہ کچھ دن ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کے پاس ہی رک گئی، کیونکہ ثنایا بیگم کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی. مزنا کو انہوں نے اپنی خراب طبیعت کے مطابق نہیں بتایا تھا کہ اس وقت حویلی میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. مزنا اپنے والدین سے اس وجہ سے کافی ناراض بھی ہوئی. آبان اس سے ملتا واپس حویلی چلا گیا تھا کیونکہ اس وقت وہاں ہونا زیادہ ضروری تھا اس کا. شہر وہ بس ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا. وہ واپس آ کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ملازمان اس کے آگے پانی رکھتے ادب سے سر جھکا کر پاس کھڑی ہو گئی تھی. آبان نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا. کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ جی سرکار، آپ کو بڑے سرکار یاد فرما رہے ہیں. ان کا حکم ہے کہ آپ کے آتے ہی ان کے کمرے میں بھیج دیں. اچھا تم چلو میں آتا ہوں، کہتا ہوا اٹھ کر ان کے کمرے میں داخل ہوا. سلام کرتا وہ ان کے قریب بیٹھا عزت و احترام سے گویا ہوا تھا. بابا سائیں آپ نے یاد کیا تھا؟ ہاں کچھ ضروری بات کرنی تھی تم سے. سب خیریت ہے بابا سائیں؟ کیا بات ہے؟ اگر آج ہم تم سے کچھ مانگے تو دو گے کیا؟ بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ حکم کریں. ٹھیک ہے پھر اسے میرا حکم سمجھو یا پھر فریاد. وہ گہرا سانس لیتے کچھ توقف کے بعد گویا ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ تم نورالعین سے نکاح کر لو. انہوں نے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا. کیا بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اور نور کا نکاح؟ ان کی بات سنتا وہ گنگ بالکل صدمے سے انہیں دیکھتا بولا تھا. میں شادی شدہ ہوں بابا، میری بیوی مزنا ہے. آپ جانتے ہیں میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں کیسے، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ ابھی آہل کو گئے وقت ہی کتنا ہوا ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. جانتا ہوں، لیکن میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم نور سے نکاح کر لو. وہ ان کا حکم سنتا غصے سے
पहलू बदलता उन्हें देखने लगा था। हम नूर को इस तरह तड़पता नहीं देख सकते। आखिर कब तक हम उसे घर बिठा कर रखेंगे? हमारे जाने के बाद कौन उसका वली वारिस होगा? सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए तो उस मासूम बच्ची का क्या होगा? मेरे आहल ने अपनी बेटी और बीवी को फूलों की तरह रखा हुआ था, कभी ज़माने की गर्म हवा नहीं लगने दी। मैं कैसे उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ दूँ? मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नूर से निकाह करो ताकि मेरे आहल की निशानी उसकी बेटी हमेशा के लिए हमारी आंखों के सामने रहे। अपनों के जाने के दुख से उनकी शख्सियत में मौजूद रोब दबदबा सब ढह गए थे। वो बिखरे हुए लहजे में उसे देख कर बोल रहे थे, मेरी बच्ची को अपना लो, मैं मज़ीद एक बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। बाबा साईं वो ज़ख्मी लहजे में उसके आगे हाथ जोड़ने लगे थे कि आबान ने एकदम उनके हाथ थाम लिए। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा सरकार? इस तरह करके मुझे गुनाहगार ना करें। वो बेबस होता अपनी लाल होती आंखें मीचता हुआ बोला था, लेकिन बाबा हम कहीं और किसी भी अच्छे लड़के से उसकी शादी कर देंगे। आबा ने उनका हाथ थाम कर आंखों में एक उम्मीद लिए कहा था, हमना नहीं चाहती कि उसके ख़ानदान से बाहर निकाह हो, वरना तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा उसे? मैं तो खुद नज़ना बेटी के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता, लेकिन हमना चाहती है कि तुम उससे निकाह करो। उसका कहना है कि वो अपनी बेटी के मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकती। हुसैन चौधरी ने अपनी जान से प्यारे बेटे की बेचैन निगाहों में देखते हुए कहा था, मैं जानता हूँ मेरा पुत्र ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तेरा बाप मजबूर है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।